بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ منہج کارپوریشن جدہ برائے پروڈکشن و ڈسٹریبیوشن آپ حضرات کی خدمت میں قصص الانبیاء کا مبارک سلسلہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہے۔ برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، عزیز نوجوانوں، قصص الانبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم کے سلسلہ دروس میں سیدنا ابراہیم الخلیل علیہ السلام کے بارے میں ہم درس میں آیات مبارکہ کی تلاوت کے بعد اس کی تشریح و تفصیل کر رہے تھے۔ سیدنا ابراہیم الخلیل علیہ السلام نے جب اپنی قوم سے، اپنے خاندان سے وقت کی مقتدرہ قوتوں سے ٹکر لی اور بتوں کو توڑ ڈالا، جو الحمدللہ آپ سن چکے، تو اتنی بڑی ناکامی کے بعد چاہیے تو یہ تھا کہ ان کو کچھ عقل آتی، چاہیے تو یہ تھا کہ وہ کچھ حقائق کو سمجھ لیتے، مسائل کو سمجھ لیتے کہ بھی جو ٹوٹ گئے ہیں وہ خدا کیسے ہو سکتے ہیں، یا خدا کے درمیان اور ہمارے درمیان واسطہ کیسے بن سکتے ہیں، جو اپنی حفاظت نہ کر سکے وہ ہمیں کیا چھڑائیں گے۔ یعنی ان کو مسئلہ سمجھ آنا چاہیے تھا، لیکن بجائے سمجھ آنے کے جہالت میں اور دشمنی میں اور عداوت میں وہ اتنے آگے بڑھ گئے کہ انہوں نے ایک فیصلہ کیا کہ یہاں قرآن پاک نے سورۃ الصافات میں فرمایا ہے کہ انہوں نے آپس میں یہ طے کر لیا قالوا ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم، اور دوسری جگہ قرآن کیا قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم ان كنتم فاعلين۔ دوسری جگہ قرآن کہتا ہے کہ سب نے مل کے فیصلہ کیا کہ حضرت ابراہیم کو جلا دو۔ یہاں بھی قرآن نے دوسرے اسلوب میں بیان کیا کہ قالوا بنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم، انہوں نے کہا کہ ایک عمارت بنائے، ایک دیوار بنائے، جگہ بنائے، آگ جلائے، اس میں اس کو ڈال دیں، اعوذ باللہ، آگ میں، تاکہ ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ جلے۔ تو علماء کرام نے اور مورخین نے لکھا ہے کہ وہ ایک جگہ تھی حویہ، اس جگہ میں ایک ارض تھی، ارض صلبہ، یعنی خشک زمین، بالکل بنجر بیکار قسم کی زمین۔ تو ایک میل ضرب ایک میل میں انہوں نے دیوار دی اور اس میں آگ کے لیے لکڑیاں جمع کرنی شروع، اور ان کی جہالت کا یہ عالم تھا کہ وہ، یعنی ان کی عورتیں، مرد منتیں مانتے تھے کہ میرا بچہ بیمار ہے، دکھ ہے، پریشانی میں مبتلا ہوں، خدا کرے ٹھیک ہو جائے تو میں ابراہیم کو جلانے کے لیے اتنی لکڑیاں ڈالوں گا۔ اصل بات یہ ہے کہ آپ ان واقعات کو، اللہ کے قرآن کے جو واقعات ہیں، یہ تاریخی قصے نہیں ہے کہ ہم پڑھیں اور گزر جائیں، یا ہم جیسے قصے کہانیوں کی کتابیں سرانے رکھ لیتے ہیں کہ یار نیند نہیں آ رہی ذرا تھوڑا سا پڑھ لو۔ اللہ کا قرآن اس لیے نہیں ہے، اللہ کے قرآن میں عبر ہیں، مواعظ ہیں، تذکرہ ہے، ہدایات ہیں، کہ سب سے پہلے تو آپ اسی بات کو دیکھیں کہ ایک دائی جب اللہ کی توحید کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اس کو کتنی تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ آج اگر آپ اپنے محلے میں، اپنے علاقے میں، اپنے برادری میں توحید کی بات کریں، آپ کہتے ہیں جی شرارت ہو جائے گی، جھگڑا ہو جائے گا، بس گزر رہی ہے، بات نبھ رہی ہے، بس ٹھیک ہے، جب کسی کو اللہ چاہیں گے ہدایت دے دیں۔ آپ اگر کسی ایسے مقام پہ بیٹھے ہوں کہ آپ کے سامنے شرک ہو رہا، آپ کے سامنے بت پرستی ہو رہی، آپ کے سامنے قبور پہ سجدے ہو رہے ہوں، آپ کے سامنے قبروں کا آگے باقاعدہ چوما جا رہا ہو، طواف کیا جا رہا ہو، ہاتھ باندھ کے معتقدین کھڑے ہوں، الٹے پاؤں چل رہے ہوں، یا مزارات اولیاء پہ گانے بجانے مجرے قوالیاں ہو رہی ہوں، آپ جرات نہیں کریں گے حق بات کریں۔ اور پڑھا لکھا آدمی اس کو یہ سمجھتا ہے کہ جی آپ کو کیا پڑھی ہے، چھوڑیں جی، آپ اپنی بات کریں، چھوڑیں، دفع کریں، ٹھیک ہے، ہمیں کیا ہے، ہم کیوں خواہ جا کے مصیبت مول لے لیں۔ لیکن درس ابراہیم علیہ السلام سے سمجھو کہ اللہ کی توحید کے لیے پیغمبر نے کتنی بڑی ٹکر لی۔ جب تک اللہ کی توحید کے لیے آپ ٹکر نہیں لیں گے تو توحید کا مسئلہ حل کیسے ہو؟
آپ تو اس نسخے کو گھر میں لے کے بیٹھے رہے مخالفت کے ڈر سے کہ مخالفت ہوگی. اللہ فرماتے ہیں دیکھو کہ میرا نبی ہے، خلیل اللہ ہے، اور وہ پیغمبر بھی وہ کہ جس کی ذریت میں نے نبوت رکھی ہے، جس کے پورے خاندان میں نبی میں نے بھیجے ہیں. اس کی امتحان کا عالم دیکھو کہ ساری قوم ایک طرف ہے، باپ ایک طرف ہے، ماں ایک طرف ہے، قوم ایک طرف ہے. صرف کھڑا نہیں، یہ نہیں کہہ رہا کہ تم غلط کر رہے، نصیحت کرتے رہے، ہدایت کرتے رہے، تقریر کرتے رہے. جب دیکھا کہ اثر نہیں ہوتا تو جا کے خطوں کو توڑا. آپ اندازہ فرمائیں کہ اس وقت اس دائی پہ کیا گزری ہوگی جب ایک آدمی اکیلا کھڑا ہو اور ساری دنیا اس کے مخالف. اور اسی طرح ہمیں ان دروس سے یہ سبق ملتا ہے کہ جہالت کی حد دیکھو کہ بتوں کے پوجنے والے، پتھروں کے پوجنے والے خود کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہ بولتے نہیں ہیں، یہ بول کے بتا بھی نہیں سکتے، اعتراف بھی کر رہے ہیں لیکن پھر چوم بھی رہے ہیں. یعنی اس سے بڑی کوئی بات ہوگی کہ اللہ کے قرآن نے ان کی کلام کو نقل کیا ہے نا کہ قالوا حرقوہ وانصروا آلہتکم، کیا مل کے ہم ابراہیم کو جلاؤ اور اپنے خداؤں کی مدد کرو. خدا بندوں کی مدد کرتا ہے یا بندے خدا کی مدد کرتے ہیں؟ یعنی آپ اندازہ کریں کہ ایسے یعنی بودا خدا ہے کہ وہ بندوں کی مدد کا محتاج ہے، لیکن اس کے باوجود بھی قومیں کھڑی ہیں، عقیدہ وہی ہے. یہی عالم بھی عین ہی آج ہمارے مسلمانوں میں ہے کہ ہمارے کروڑوں مسلمان، کروڑوں، 1-2 لاکھ نہیں، کروڑوں مسلمان جو ہیں وہ قبروں پہ سجدے پہ اور قبر پرستی پہ اور قبروں پہ مانگنے میں مبتلا ہے. حالانکہ ان کو پتا ہے کہ ان کو دفن ہم نے کیا ہے، ان کی قبریں ہم نے کھودی ہیں، ان پر روزے ہم نے بنائے ہیں، ان کے مدار ہم نے بنائے ہیں، یہاں پر مسجدیں ہم نے بنائی ہیں، ان سارا انتظامات ہم نے کیا ہے. تو سارے انتظامات ہم کر رہے ہیں لیکن اب مشکل کشا وہ ہو گئے. وہی عالم ہے کہ بھئی جو اس دور میں جہالت تھی، جو نوح علیہ السلام کے زمانے میں جہالت تھی، جو ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں جہالت تھی، جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جہالت تھی، وہی آج بھی موجود. یعنی آپ بڑے بڑے لکھے، چلو بھی ٹھیک ہے، آپ کہہ سکتے ہیں بھی ہمارے لوگ کچھ جاہل ہوتے ہیں، ٹھیک، چلو زیادہ پڑھے لکھے نہیں. اچھا بھی ہندو جو ہیں ان میں بھی اکثریت جاہلوں کی، لیکن یہودی نصرانی تو پڑھے لکھے ہیں. ان کا تو عام بندہ بھی جاہل نہیں ہوتا، ان کے یہاں تو تعلیم لازمی ہے. ان کو تو اب آپ انہی کے بارے میں دیکھ لیں کہ ان کے مذہب کا کیا عالم ہے کہ آپ ایک ہفتہ گناہ کرتے رہیں اور پادری کے سامنے آ کے اپنے گناہوں کا اقرار کر دیں، وہ معاف کرتے رہیں. یعنی آپ اندازہ فرمائیں کہ گناہوں کی معافی کا چارج جو ہے وہ پادری صاحب کے پاس ہے، اور پادری خود بھی کیا ہے وہ گناہوں میں مبتلا ہو. اور کتنا عجیب سا عقیدہ ہے کہ جی ہم صلیب کی اس لیے قدر کرتے ہیں، ہم نے گلے میں رکھی ہوئی ہے، ہم جیب پر نشان بناتے ہیں، گھر سے نکلنے سے پہلے ہم کراس کا نشان بناتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو جو صلیب دیا گیا نا اس کو ہم یاد کر رہے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ سولی پہ چڑھ گئے اور ہمارے سارے گناہوں کا کفارہ کر گئے. وہ اللہ کے بندے جب سولی پہ چڑھ گئے، جو اپنی ذات کو نہیں بچا سکے تمہیں کیا بچائیں گے؟ ان کو بھی سمجھ نہیں آتا. تو اس لیے اب آپ ان قرآن کے ان واقعات کو جب پڑھیں تو اس میں ذرا غور کریں اور ایک آیت کو بار بار پڑھیں، ایک دفعہ نہیں، آپ 3-4 آیتیں مثلا پڑھیں لیکن ان کو بار بار پڑھیں. اللہ کے قرآن کا معجزہ دیکھیں کہ آپ جتنا زیادہ پڑھیں گے اور غور کریں گے قرآن خود بخود سینے میں اترنا شروع ہو جائے گا، چاہے وہ آپ زبان نہ بھی جانتے ہوں، آپ ترجمہ نہ بھی جانتے، کیونکہ اس کا تعلق جو ہے وہ کلام اللہ سے ہے. اور اللہ کا کلام جو ہے وہ انسانی فطرت کا تقاضا ہے کہ اپنے مالک کی بات کو ہر کوئی سمجھتے. اب دیکھیں نا کہ جانور ہیں، بکریاں ہیں، ریوڑ ہے، بھینسیں ہیں، گائیں ہیں، اونٹ ہیں، گھوڑے ہیں، گدھا ہیں، آپ لاکھ چیزیں، لیکن جب اس کے چلانے والا اس کا رائی آواز دے گا تو فوراً آ جائے، کیونکہ وہ بھی اپنے مالک کی آواز کو پہچانتا. تو ہم کیسے بندے ہیں کہ مالک کا کلام نہ پہچانے؟ ہی ہو سکتا ہے. فرق صرف اتنا ہے کہ قرآن کے آداب ہیں کہ آپ باوضو ہوں، آپ کسی صاف ستھری جگہ پہ بیٹھے ہوں، اگر آپ کا بستر ہے تو چادر جو ہے پاک ہو، اور سامنے آپ قرآن کھول کے اور ایک آیت کو آپ بار بار پڑھیں اور اس پہ غور کریں اور اللہ سے دعا مانگیں کہ میرا مولا ہم تو اجمی لوگ ہیں،
یہ تیرا کلام ہے اور عربی زبان میں ہے، ہم اس کے حقائق کا ادراک تو نہیں کر سکتے لیکن کچھ نہ کچھ تو ہمیں سمجھ آ جائے۔ تو آپ جب پڑھیں گے 2 دفعہ 3 دفعہ 4 دفعہ 5 دفعہ تو پھر اللہ کے قرآن میں آپ کا معانست ہونی پیدا شروع ہو جائے گی، تو پھر آپ کو بات سمجھ آئے گی، اور پھر جب سمجھ آنی شروع ہو تو پھر غور کریں کہ آخر ابراہیم علیہ السلام نے ایسا کیوں نہ کیا کہ چلو جی قوم نہیں مانتی تو نہ مانے، ہم کیوں خام کا لڑائی لیں؟ نہیں مانتی نہ مانتی۔ جیسے آج کل ہمارے ہاں محاورہ ہوتا ہے نا جی تو اپنی نبیڑ تینوں ہور نال کی، یعنی تم اپنی نبیڑتے رہو، تمہیں کیا دوسرا کیا کر۔ اسلام یہ نہیں چاہتا، اسلام نے تو تمہیں خیر امت بنا کے بھیجا، اور پھر قرآن اسی لیے تو آیا ہے کہ ہم غور کریں کہ دیکھو اب ابراہیم علیہ السلام اکیلے ہیں اور پوری قوم ایک طرف، اور آگ جلا دی گئی، اور آگ اتنی تیز ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو ڈالنے کا مسئلہ ہے کہ کیسے ڈالا جائے۔ تو حیدر نام کا ایک آدمی تھا جس نے سب سے پہلے دنیا میں منجنیق ایجاد کی۔ اب تو خیر منجنیق سے بھی اور چیزیں آ گئی، اب تو دنیا میں بڑی بڑی چیزیں آ گئی، میزائل آ گئے، لانچر آ گئے، جہاز آ گئے، کیا کیا بلائیں آ گئے۔ اس دور میں بہرحال منجنیق جو ہے یہ ایک بڑی نئی چیز سمجھی جاتی تھی جس کا وجود ہی کوئی نہیں تھا۔ تو منجنیق بنانے کے بعد سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اس منجنیق کے اندر بٹھا دیا گیا، اور طریقہ اس کا یہ تھا کہ ہم اس کو کھینچیں گے رسیوں کو، اور 4 رسیاں باندھی ہوئی تھی، بھی جب اس کو بہت بڑا لمبا جھولا دیں گے تو پھر 2 رسیاں کھینچیں گے تو وہ الٹ جائے گی، اور ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ آگ پہ چلے۔ اب آپ اسی منظر کو ذرا آنکھوں میں رکھ کے دیکھیں کہ کیا عالم ہوگا کہ سامنے آگ جل رہی اور آدمی منجنیق میں بیٹھے، اور اسے پتا ہے کہ 2 منٹ کے بعد مجھے جلا دے گی آگ، لیکن اس کے باوجود دیکھو بات تو صرف اتنی تھی نا کہ وہ منجنیق میں بیٹھے بیٹھے بھی کہہ دیتے اپنی قوم سے، برادری سے، اس وقت کے جباروں سے کہ بھائی میں معافی مانگتا ہوں، آئندہ میں آپ کو نہیں چھیڑوں گا، ٹھیک وڈرا کرتا ہوں۔ تو کیا کہتے ہیں؟ کہتے مسئلہ حل ہو گیا، اچھی بات ہے، پھر کیوں جلاتے؟ وہ تو خوش ہو جاتے کہ مسئلہ ہمارا حل ہو گیا۔ وہ کہتا دیکھو جی میں آپ کا علاقہ چھوڑ دیتا ہوں، میں اپنی بات واپس لے لیتا ہوں، آئندہ میں آپ کو اس موضوع پہ نہیں چھیڑوں گا، مہربانی سوری۔ لیکن اللہ کا نبی اپنے مقام پہ کہا کہ جب میں حق پر ہوں تو مجھے پھر ڈرنے کی کیا، جب میں ایک اچھا کام کر رہا ہوں، میں اللہ کی توحید کا اس بات کر رہا ہوں، میں شرک کو بٹا رہا ہوں، میں قوم کو جہنم سے نکال رہا ہوں، بچانے کی کوشش کر، پھر مجھے کیوں ڈر؟ سیدنا ابراہیم علیہ السلام جب بیٹھے تو بعض روایات میں آتا ہے کہ آپ نے یہ پڑھا کہ سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت، اور اللہ کے فرشتے جو ہیں وہ اللہ کی درگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ مولا تیرا خلیل ہے، تیرا محبوب ہے، بندہ ہے، نبی ہے، اور تیری توحید کے لیے آگ میں ڈالا جا رہا ہے، آپ مہربانی کریں ہمیں حکم فرمائیں۔ اللہ نے فرمایا ملائکہ اجازت، جاؤ میرے خلیل کی مدد کرو۔ تو ملک الجبال آیا، ملک الصحاب آیا، ہر فرشتہ آیا جس کی مدبرات امر، جس کی جہاں جہاں ڈپٹی ہے، انہوں نے کہا خلیل اللہ مہربانی کرو ہمیں حکم دو، ہم بارش برسا دیتے، ہم دونوں پہاڑوں کو ملا دیتے ہیں، ہم یہ آگ اٹھا کے ان پہ الٹ دیتے ہیں۔ تو میں آیا کہ تمہاری مجھے کوئی دے، میں تم سے مدد نہیں لینا۔ اچھا اگر زندہ ایک دوسرے کی مدد کرے تو یہ کوئی شرک بھی نہیں، کفر بھی نہیں، منع بھی نہیں، آپ میری مدد کریں، آپ کی مدد۔ لیکن مقام خلیل یہ ہے کہ وہ کہتا ہے نہیں، حالانکہ اس کو پتا ہے کہ فرشتے اللہ کے منشے کے بغیر، اللہ کے حکم کے بغیر میرے پاس آ سکتے ہیں، اللہ اجازت نہ دے تو فرشتہ کیسے آئے گا؟ لیکن کہتے ہیں کہ لا اما الیکم فلا، تم لوگوں کی مجھے ضرورت۔ اس کے بعد جبریل علیہ السلام آتے ہیں، جبریل علیہ السلام آگے عرض کرتے ہیں کہ خلیل اللہ میں تو آپ کا اور اللہ کے درمیان میں واسطہ ہوں، ہمیشہ وحی لے کے آنے والا، ہر نبی کی خدمت میں حاضر ہونے والا، اور آپ جانتے ہیں کہ اللہ نے مجھے کتنی قوتوں اور طاقتوں سے نوازا ہے، آپ مجھے فرمائیں میں آپ کی کیا خدمت کر سکوں؟ فرمایا اما الیک فلا حاجت، یہ آپ کی بھی مجھے ضرورت ہے۔ جبریل کو جواب دے رہے ہیں، اسی میں آپ سوچیں
کہ ہمیں تو کوئی خواب میں بھی آواز نظر آ جائے تو پتہ نہیں ہم کیا کرتے ہیں. یہ تو سامنے جبریل کھڑا ہے، یہ جناب حکم. اور پھر ابراہیم علیہ السلام کو یہ شبہ بھی نہیں کہ پتہ نہیں جبریل میری مدد کر سکے گا کہ نہیں کر سکے گا. یا جبریل علیہ السلام کی طاقت میں بھی ہے کہ اس آگ کو بجھا دے یا الٹ دے. ان کو یقین ہے کہ جو کریے سدوم جیسی چیزیں جو ہیں ایک پر پہ اٹھا کے لے جا سکتا ہے آسمانوں تک، یہ کیا چیز. لیکن فرمایا آپ کی بھی ضرورت نہیں. اور بعض علماء مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ جبریل علیہ السلام نے عرض کیا، اس نے کہا ابراہیم الخلیل کم از کم اپنے اللہ سے تو مانگو، اس سے تو مانگ لو. تو سیدنا ابراہیم الخلیل مسکرائے اور فرمایا کہ جبرائیل مجھے یہ بتاؤ میرے اللہ کو پتہ ہے یہ ہو رہا ہے جو. انہوں نے کہا پتہ ہے. انہوں نے کہا اللہ کے حکم کے بغیر آگ جل سکتی؟ انہوں نے کہا نہیں جل سکتی. تو اس نے کہا اللہ میاں اگر ہمیں جلانے پر راضی ہیں تو آپ بھی جلنے پہ راضی ہیں. الخلیل راض اللہ حکم الجلیل، ہم تو اپنے رب جلیل کے ہر منشے پہ راضی ہیں. اگر ان کا فرمان اور ان کا منشا یہ ہے کہ ہم جل جائیں تو بس. ایک عجیب بات ابراہیم علیہ السلام نے کی جس کا کتابوں میں ذکر ہے. عجیب بات انہوں نے کی ہے. کہتے ہیں کہ اللہم انت واحد فی السماء وَأَنَا وَاحِدٌ فِي الْأَرْضِ أَعْبُدُكَ. میرا اللہ یہ منظر عجیب ہے، تو اپنے ملک میں آسمانوں میں اکیلا ہے اور آج زمین میں میں بھی اکیلا ہوں، تیری عبادت کرنے والا اور کوئی نہیں. ایک اکیلا بیٹھا ہوں آپ کی مرضی اور آپ کے ہر حکم پہ راضی. اس کے بعد جب کفار نے حکم دیا اور فیصلہ کیا کہ منجینیک سے پھینکے تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ پھر ہم نے بھی فرشتوں کو نہیں کہا کہ جائیں، ہم نے بھی پھر براہ راست حکم جاری کیا جس کو قرآن نے سورۃ صافات میں ذکر فرما دیا ہے اور دوسری آیت میں بھی فرمایا کہ قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ. اللہ فرماتے ہیں ہم نے حکم دیا آگ کو کہ تم ٹھنڈی ہو جاؤ. بردن و سلامن، اور ٹھنڈی ایسی نہیں کہ میرے ابراہیم کو ٹھنڈا کی تکلیف ہو. آپ نے دیکھا نا کہ کبھی کبھی سردی زیادہ ہو تو پھر بھی تو تکلیف ہے، اور اگر سردی اور زیادہ ہو تو ظلحریر ہے، وہ تو آگ سے بھی زیادہ تکلیف ہے. اس لیے بولنا بردن و سلامن علی ابراہیم، ابراہیم پہ ٹھنڈی ہو جا. حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کا شان ہے کہ اللہ نے آگ کو حکم دیا اور ساتھ پابند کر دیا کہ علی ابراہیم. اگر اللہ آگ کو ابراہیم کی قید نہ لگاتے تو پوری دنیا کی آگ ٹھنڈی ہو جاتی. اور پھر آگ نے عجیب منظر ہے کہ جب حکم ملتا ہے تو آگ صرف ان رسیوں کو تو جلا رہی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کپڑے بھی اتارے گئے اور باندھا بھی تاکہ کسی طرح بھی نکل کے بھاگ نہ سکے، کسی طرح بھی اپنے آپ کو بچاؤ نہ کر سکیں، اپنا دفاع بھی نہ کر سکیں. ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، کپڑے اترے. اسی لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اول من یقصا یوم القیامت ابراہیم. ہم نے فرمایا سب سے پہلے قیامت والے دن قبروں سے اٹھنے کے بعد جس کو لباس پہنایا جائے گا ابراہیم علیہ السلام. صحابہ نے پوچھا کہ کب لگے یا رسول اللہ، آپ سے بھی پہلے؟ ہم نے فرمایا ہاں مجھ سے بھی. صحابہ نے پوچھا حضور کیسے؟ فرمایا کہ اللہ کی توحید کے لیے دنیا میں ان کے کپڑے اتارے گئے تھے، آج اللہ بدلہ دیں گے کہ ساری کائنات کھڑی رہے پہلے پہلے ابراہیم کو لباس پہنے. تو ابراہیم علیہ السلام جب آگ میں ڈالے گئے تو صحیح روایات میں بخاری میں بھی موجود ہے تو اس وقت زبان پہ کیا کلمہ تھا؟ کہا حسبنا اللہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل. اور یہی وہ کلمہ ہے جو میرے محبوب نے، سرکار دو عالم نے اور صحابہ نے جنگ احد کے موقع پہ کہا تھا کہ جب ان کو خبر دی گئی کہ ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل فانقلبوا بنعمة من اللہ وفضل لم یمسسهم سوء. صحابہ نے بھی اور حضور نے بھی احد میں کیا پڑھا تھا کہ حسبنا اللہ، اور
اور بی بی عائشہ پہ جب تہمت لگی اور بی بی عائشہ کو جب پتہ لگا کہ لوگ میرے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں تو سب سے پہلے ان کی زبان پہ بھی یہ کلمہ آیا حسبنا اللہ ونعم الوکیل. اس لیے یاد رکھیں علماء نے لکھا ہے کہ کتنی بڑی مصیبت ہو، کتنے بڑے آپ امتحان میں مبتلا ہو جائیں، کتنے اللہ معاف کرے آپ کے خلاف یعنی بادل بن جائیں مخالفتوں کے، لیکن اس کلمے کی ایسی برکت ہے کہ اگر آپ یقین کامل کے ساتھ پڑھیں گے تو ساری بلاؤں کو اللہ تبارک و تعالیٰ ٹالتے. اسی لیے بعض علماء کرام نے محض اس کلمے پر کتابیں لکھی، یعنی حسبنا اللہ ونعم الوکیل کے فضائل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل پڑھنے کے فوائد پہ باقاعدہ مؤلفات ہیں، باقاعدہ کتابیں لکھی گئی ہیں. اور البتہ یہ بات ضرور ہے کہ بعض بزرگ کہتے ہیں 300 دفعہ پڑھیں، بعض کہتے ہیں 313 دفعہ پڑھیں، بعض کہتے ہیں 500 دفعہ پڑھیں، بعض کہتے ہیں 600 دفعہ پڑھیں. تو مختلف پڑھنے کے تو طریقے ہو سکتے ہیں، لیکن اس میں تو کسی کا اختلاف نہیں ہو سکتا ہے کہ جب یہ آدمی کلمہ پڑھے اور خدا پہ یقین کامل ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو سرخرو فرماتے ہیں اور ہر مصیبت سے بچا دیتے ہیں. اگر سیدنا ابراہیم الخلیل کی زبان مبارک سے نکلا تو یہی کلمہ نکلا، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا محمد الرسول اللہ اور آپ کے صحابہ کی زبان سے کلمہ نکلا تو یہی نکلا حسبنا اللہ ونعم الوکیل. اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر جب اتنا بڑا مسئلہ افق پیدا ہوا تو ان کی زبان سے بھی یہی کلمہ نکلا حسبنا اللہ ونعم الوکیل. تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا تو اللہ کی شان دیکھیں کہ آگ نے رسیاں تو جلا دی لیکن ابراہیم علیہ السلام کچھ. اور بعض روایات میں ہے کہ وہ جبریل علیہ السلام ساتھ کرے، یعنی اس وقت بھی ساتھ کھڑے ہیں اور ابراہیم علیہ السلام کی پیشانی سے پسینہ پہنچ رہے ہیں. صرف اتنی احساس ہوا کہ پسینہ آ گیا روشنی. اور اس آگ میں 1 دن نہیں، 2 دن نہیں، 3 دن نہیں، بعض روایات کے مطابق 40 دن اور بعض روایات کے مطابق 50 دن ابراہیم علیہ السلام نے گزارے. اور سیدنا خلیل فرماتے تھے انا ابا ایام لی، سب سے بہترین میری زندگی کے جو دن تھے وہی تھے جب میں آگ میں تھا. کہ جنت کا کھانا، جنت کی نعمتیں، جنت کی پوشاک، جنت کا لباس اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی راحت. تو آپ کی کتابوں میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ کی ماں آخر ماں ہے، کچھ ہے کافرہ ہے، باپ کے بیٹے کے عقیدے پہ نہیں لیکن بیٹا آگ میں ہو. تو جب ڈال دیے گئے تو باہر کھڑی کھڑی رو رہی ہے، آخر ماں ہے، آخر کچھ ہو جائے باپ ہے. جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا گیا تو باپ اور ماں دونوں باہر کھڑے ہو جاتے ہیں خفیہ مقام پہ اور رونا شروع کر دیتے کہ میرا ہمارا بیٹا جل گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ملائکہ کو کہ ان کے سامنے ابراہیم علیہ السلام تک حجاب ہٹا دو آگ کے کہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں کہ ابراہیم بیٹھے. جب ان حجابات کو ہٹایا گیا تو اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ اعجب کلمۃ قالها ابو ابراہیم، کہ سب سے عجب کلمہ ہے جو انہوں نے کہا. کہنے لگے کہ نعم الرب رب ابراہیم، کہ ابراہیم رب تو تیرا رب ہے جس نے تیری آگ میں بھی حفاظت. اور ماں جب رونے لگی اور ماں نے فریاد کی تو اللہ نے حکم دیا کہ اس کی ماں کے لیے، کیونکہ ماں دور سے چیختی ہے روتی ہے، کہتی ابراہیم ایک دفعہ تو مجھے اندر آنے دو، میرے لیے بھی دعا کر دو، میں ایک دفعہ تو بیٹے کو مل لوں. تو ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، اللہ نے حکم دیا کہ داخل ہو، آگ کو مت جلاؤ. ابراہیم کی اماں آئی فقبلت علی راسہ، بوسہ بھی دیا، ملاقات بھی کی، فاتنہ کتھا، گلے سے بھی لگایا لیکن اسلام نہیں دیا. پھر واپس. تو اتنے دن گزارنے کے بعد، آگ کے امتحان سے گزرنے کے بعد تو ہمیں کیا درس قرآن پاک کے قصے سے سبق ملتا ہے کہ اگر اللہ کی توحید کے لیے، جیسے کہ حضور نے فرمایا تھا کہ لا تشرک باللہ ان قتلت او حرقت، کہ اے ایمان والو اگر اللہ کی توحید کے لیے تمہیں آگ میں بھی ڈال دیا جائے، تمہیں جلا ڈالا جائے، تمہیں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے لیکن شرک نہیں کرنا. ہمیں کیا سبق ملا اس قصے سے؟ یہی وہ بات تھی نا آخر جس نے سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو
تڑپنے پہ مجبور کر دیا کہ تڑپ رہے ہیں، انگاروں پہ ڈالا جا رہا ہے، آگ پہ ڈالا جا رہا ہے، سینے پہ پتھر رکھے جا رہے ہیں، کوڑے برسائے جا رہے ہیں، اور اسی شدت عذاب میں بلال بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ لیکن جب ہوش آتا ہے تو زبان پہ ایک ہی بات ہے، احد احد۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام آگ سے بھی نکلا۔ اب جب آگ سے نکل آئے تو اس آگ کے فوراً بعد انہیں اس وقت کے بادشاہ نے بلایا۔ اب اسے پتہ لگ گیا بھی عجیب بات ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس کا مقابلہ یوں تو نہیں کر سکتے، اس کا معنی ہے کہ اس کے ساتھ ڈائلاگ کریں، مذاکرات کریں۔ اور اسے یہ ضرور ناز تھا کہ میں بادشاہ ہوں، میرے پاس اتنا بڑا ملک ہے، اور پھر میرے وزیر ہیں، مشیر ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام اکیلا ہے جس کا کوئی ساتھی بھی نہیں۔ چلو اگر ہم اس طرح اس کو شکست نہیں دے سکے، وہ آگ سے بھی کسی طرح بچ گیا ہے، تو اب اس کا علاج یہ ہے کہ ہم اس کے ساتھ بات کرتے ہیں تاکہ ہم اسے باتوں میں شکست دے سکیں، شاید تاکہ ہمارا مسئلہ حل ہو جائے۔ ورنہ یہ تو عجیب بات ہو گئی کہ پوری طاقت ایک طرف ہے، اکیلا ابراہیم ایک طرف ہے، اور وہ بھی جوان آدمی، فتح یذکرہم یقال لہ ابراہیم۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ ابراہیم علیہ السلام میرے پاس آئیں اور میرے ساتھ بات کرنے میں۔ مشہور تاریخی روایات کے مطابق یہ بادشاہ جو ہے ملک بابل، اور اس کا نام تھا نمرود۔ اور یہ بات بھی ہمیں تاریخ میں پتہ چلتا ہے کہ دنیا میں 4 بادشاہ ایسے گزرے ہیں جنہوں نے اپنے دور میں گویا پوری دنیا پہ حکومت، ورنہ ان کے بعد کوئی ایسا آدمی پھر نہیں آیا، یعنی اپنے اپنے دور۔ آج تو دنیا بدل گئی، آج تو حالات ہی بدل گئے۔ وہ 4 بادشاہ جو تھے، 2 مسلمان اور 2 کافر۔ مسلمانوں میں 2 بادشاہ جنہوں نے پوری دنیا پہ گویا کہ سلطنت کی ہے، ایسی کسی کو نہیں ملی۔ ایک سیدنا سلیمان علیہ السلام اور ایک ذوالقرنین۔ یہ ایسے دونوں بادشاہ ہیں کہ ان کو اللہ نے جو چیز اور جو نعمتیں اور جو قوت اور جو طاقت اور جو شوقت اور جو وسعت عطا فرمائی وہ کسی کو نہیں۔ اور کافروں میں بھی 2 بادشاہ گزرے ہیں، ایک نمرود اور ایک بخت نصر۔ انہوں نے بھی اپنے دور میں گویا کہ پورے اس وقت کی آبادی پہ حکومت کی ہے۔ ان میں یہ نمرود تھا جس نے 400 سال تک حکومت کی۔ اس دور میں لوگوں کی عمر جو ہے 500 600 1000 سال۔ تو یہ نمرود جو ہے ملک بابل جو ہے بہت بڑا جابر، جبار، متکبر۔ ابراہیم علیہ السلام آگے، اس کو بھی اللہ نے اپنے قرآن میں سیدنا ابراہیم کے قصے میں، اسی لیے میں نے آپ کو عرض کیا تھا نا کہ ابراہیم علیہ السلام کا جو قصہ ہے عجیب بات ہے کہ اللہ نے 25 سورتوں میں اس کا ذکر، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کی 73 آیات میں صرف ابراہیم علیہ السلام کا قصہ ذکر۔ تو اس مناظرہ ابراہیم علیہ السلام نمرود کے ساتھ جو اس کو بھی اللہ نے قرآن الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی ویمیت قال انا احیی وامیت قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبہت الذی کفر واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میرے نبی علم تر الی الذی، یعنی علم تعلم، رؤیت جو ہے یہاں علم کے معنی میں ہے کہ میرے محبوب آپ کو علم ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کا جو بادشاہ ہے وقت کے ساتھ مناظرہ ہو، وہ بادشاہ کون تھا؟ نمرود۔ اور مناظرہ جب ہوا تو نمرود نے بھی دعویٰ کیا تھا کہ میں بھی خدا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کیسے تم خدائی کا دعویٰ کرتے ہو؟ خدا تھوڑے ہو تم؟ میں کہا کیوں؟ تو مجھے خدا نہیں مانے انہیں؟ تمہارا خدا کون ہوگا؟ ربی الذی یحیی ویمیت،
میرا رب تو وہ ہے جو جلاتا بھی ہے، جو مارتا بھی ہے۔ اب بادشاہ ہے، کہتا ہے انا احیی و امیت، کہتا ہے ابراہیم علیہ السلام اگر رب کی یہ صفت ہے کہ مارتا ہے اور جلاتا ہے تو یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ کیسے کر سکتے ہو جی؟ دو قیدیوں کو جیل سے بلا دیا جن کے بارے میں سزا ہے، ایک کے بارے میں سزا ہے موت کا فیصلہ ہو چکا تھا اور ایک کو ابھی سزا نہیں ہوئی تھی، دونوں کو بلا لیا اور جس کو سزا موت ہوئی تھی کہا جاؤ میں نے تمہیں بری کیا، اور جس کو نہیں ہوئی کہا اس کو قتل کر دو۔ کہا دیکھو ابراہیم علیہ السلام میں نے دیکھو نا اس کو سزا موت ہوئی تھی، گویا مر گیا، میں نے جلا دیا۔ ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ ایک تو یہ کودن ہے، اس کو بات ہی سمجھ نہیں آئی کہ میں نے کیا کہا ہے اور یہ کیا کہا۔ بھائی مارنا اور جلانا یعنی کسی چیز کو زندہ کرنا، جلانا، اس میں حیات ڈالنا کہ بندہ کچھ نہیں، لیکن اللہ نے ایک بچے کو پیدا کر دیا، یہ احیا ہے، اور پھر اس کو موت دینا، یہ کہے کہ قیدی کو چھوڑ دینا ہے، کسی کو سزا موت دے دینا۔ ایسے تو میرے ایک عام بچہ جو ہے وہ بھی کبھی تلوار لے کے نکر میں کھڑا ہو جائے، گزرے اس کو مار ڈالے، ہوگا میں بھی خدا ہوں اس لیے کہ میں نے مار دیا، یہ کیا بات؟ اس طرح تو سانپ بھی کسی کو ڈنگ مار کے مار دے تو سانپ بھی خدا ہو گیا، ہر زہریلی چیز جو ہے وہ کسی کو مار دے وہ بھی سانپ، وہ بھی خدا ہو گیا۔ اچھا شیر آئے دیکھے بندہ کھڑا ہے، اچھا جی نہیں کھاتے، واپس چلا گیا، بچا دیا، اس نے بھی بچا دیا، یہ کیا بات؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ کرسی پر تو بیٹھا ہے کودن، عقل ہوتی تو کوئی خدا بنتا بڑا بندہ، اگر عقل ہوتی تو کوئی آدمی خدائی کا دعویٰ کر سکتا ہے، جو صبح شام لیٹرین میں اپنی گندگی پہ بیٹھتا ہو وہ بھی خدا ہوتا ہے۔ اسی لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا بات فرمائی ہے، اللہ ان کی شان کو اور زیادہ بلند فرمایا، رضی اللہ عنہ وارضاہ، فرماتے تھے کہ مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ انسان کیسے تکبر کرتا ہے اور کیسے اکڑتا ہے اور بڑا بنتا ہے، اولہ نطفۃ وآخرہ کی، فرماتے تھے کہ اس کی ابتدا کیا ہے، گندا پانی، بدبودار، مہین، حقیر، کپڑے کو لگ جائے تو آدمی کو نیند نہ آئے گا، اور آخر انجام کیا ہے، جیفا، یعنی مر جائے اس کو رکھ دو، کتنے دن رکھیں گے آپ تلاجے میں نہ رکھیں، ایسے رکھ کے دیکھ لیں کہ چلو جی ہمیں ابا سے پیار ہے، 2-4 دن رکھتے ہیں گھر میں، سارا محلے والے آ جائیں ڈنڈے دے کے کہ جی نکالو کیا بدبو ہو گئی، کیا عذاب آ گیا۔ تو فرمایا اول جس کا نطفہ ہے اور انتہا جس کی جیفا ہے وہ کیسے اکڑتا ہے اور تکبر کرتا ہے کہ میں کس بات کی۔ اور ایک اور جگہ فرماتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرماتے اولہ نطفۃ، ابتدا کیا ہے نطفہ، اور درمیان کیا ہے، فرماتے ساری زندگی پیٹ میں اٹھا کے کیا پھر رہا ہے، گندگی گزرا، اور موت کے بعد کیا ہے، جیفا، تو اکڑ کے زبان۔ اور اسی طرح سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک عجیب بات فرمائی ہے۔ سیدنا علی عجیب بات کیسے نہ کریں جو دنیا کا اللہ کے نبی کے بعد تیسرے نمبر پہ خطیب گزرے ہیں۔ سیدنا علی تیسرے نمبر کا خطیب ہے پوری دنیا میں اللہ کے نبی کے بعد، اتنا بڑا آدمی ہے، اتنا پڑھا لکھا آدمی ہے۔ تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ مجھے حیرت ہوتی ہے انسان کے تکبر کرنے کے بعد، جناب میں ایسا اور میں افسر اور میں نہیں، اللہ نے انسان بنایا ہے تو تواضع اختیار کرو، انکساری اختیار کرو، عزت اختیار کرو، تاکہ اللہ تمہیں اور شان دے، اللہ تمہیں اور عظمت دے، اللہ تمہیں اور عزت دے، تم جتنی جھکو گے اور اٹھو گے۔ آپ نے دیکھا ہے نا کہ جس درخت پہ جس شاخ پہ ثمر لگا ہوا وہ شاخ ہمیشہ جھک، اور جس درخت پہ کچھ نہ وہ ٹنڈ کھڑا ہوگا اکڑ کے، دیکھ لیں آپ کیا، ہر وہ شاخ جس میں ثمر لگا وہ جھک جائے، اسے لازم جھکو۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کیا جی بات فرمائی، فرمایا مجھے حیرت ہے کہ انسان سب سے اعلیٰ غذا انسان کی کیا ہے، شہد، اور فرمایا وہ شہد کیا ہے، ایک کیڑے کا فضلہ ہے، گندگی ہے کیڑے کی، شہد کی مکھیاں گندگی نکالتی ہیں نا، وہی تو شہد ہے، اور کیا ہوتی ہے، آتی ہے جو نکالا وہ شہد ہے۔ کہا اس کی اعلیٰ ترین غذا جو ہے وہ ایک مکھی کا گند ہے،
اور کہنے لگے اس کا اعلیٰ ترین لباس کیا ہے جی؟ فلاں آدمی بڑا آدمی ہے جی، ریشمی کپڑے پہنتا ہے۔ ریشم کیا ہے؟ کیڑے کا گند ہے۔ فرمایا اس کا اعلیٰ لباس کیا ہے؟ وہ بھی کیڑے کی گندگی۔ اعلیٰ خوراک کیا ہے؟ وہ بھی کیڑے کی گندگی۔ اور خود اٹھا کے کیا پھر رہا ہے؟ وہ بھی گندگی۔ مرنے کے بعد کیا بن جانا ہے؟ وہ بھی گندگی۔ اور اس کے بعد بھی کہے کہ میں خدا ہوں۔ اس لیے سیدنا ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ کرسی پہ بیٹھے اور معلوم ہوتا ہے کہ حضرت جو ہیں اس کو تو سمجھ ہی نہیں، عجیب بادشاہ۔ اچھا ویسے بادشاہ ہوتے ایسے ہیں، اللہ ماشاء اللہ۔ ہمارے یہاں تو عام محاورہ ہے، کہتے ہیں نہیں بادشاہ ہے، بادشاہ کیا مانا؟ یعنی کچھ نہیں سمجھتا بادشاہ، اس لیے محاورہ ہو جاتا۔ کیوں؟ اصل وہ سمجھتے اس لیے نہیں کہ سمجھنے والے اور لوگ ہوتے ہیں، تو ان کی اپنی سمجھ پھر کام کرنا چھوڑ دے۔ وہ ہمارے یہاں ایک نواب آپ بہالپور تھے، انہوں نے اپنے مشیر کو حکم دیا کہ کچھ مجسٹریٹ بھرتی کرنے ہیں اور کچھ ان کے ریڈر اور کچھ کلرک کو۔ انہوں نے کہا ٹھیک۔ تو وہ مشیر صاحب نے جب بھرتی کی نا جی ماشاءاللہ، جو بی اے ایم اے تھے ان کو تو بنایا ریڈر اور کلرک، اور جو میٹرک پاس اور مڈل پاس تھے ان کو بنا دیا مجسٹریٹ۔ اب جناب وہ سارے اسٹیٹ میں بڑی عجیب سی بات ہو گئی کہ یہ اچھا مشیر ہے بھائی ایک آدمی بیچارے نے ایم اے کیا ہے وہ تو بنے گا کلرک اور ریڈر، اور جو میٹرک پاس ہے یا مڈل پاس ہے وہ بن گیا ہے جناب مجسٹریٹ۔ نواب بہالپور کو شکایت کی گئی کہ حضرت یہ کیسی بھرتی ہے، یہ تو دنیا کا کوئی نرالا نظام ہم نے دیکھا ہے۔ تو نواب صاحب نے اس کو بلایا، کہا مشیر صاحب یہ آپ نے کیا حرکت کی؟ اس نے کہا سائیں مجسٹریٹ نے تو سنانا ہوتا ہے فیصلہ، لکھنا تو انہوں نے ہوتا ہے، یہ پڑھے لکھے ہونے چاہیے، اس کے پڑھے لکھے ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ انہوں نے کہا سائیں ویسے آپ کی مرضی ہے، صاحب نے تو صرف منظور نامنظور کرنا ہوتا ہے، اس نے نہ لکھنا ہے نہ اس نے شہادتیں قلم بند کرنی ہے، اس نے تو کہا آرڈر سنانا ہے، سنانے کے لیے مڈل پاس کافی ہے۔ تو اس لیے جب یہ عالم ہو، آج میں پڑھ رہا تھا ایک آدمی کا کہ وہ نوکری ڈھونڈنے کے لیے حضرت تشریف لائے ایک اسکول کے پرنسپل، کالج کے پرنسپل کے پاس کہ چوکیدار کی جگہ خالی ہے مجھے وہ دے دو۔ تو اس نے کہا کچھ پڑھے لکھے؟ اس نے کہا کہ نہیں۔ اس نے کہا دستخط تو کر لیتے؟ اس نے کہا نہیں جناب میں تو انگوٹھا لگاتا ہوں۔ اس نے کہا پھر میں نوکری نہیں دے نہ دی۔ وہ جناب یونین کونسل کا الیکشن لڑا، چیئرمین بن گیا، ڈسٹرکٹ کونسل کا الیکشن لڑا، ڈسٹرکٹ کونسل میں آ گیا، بنتے بنتے منسٹر بن گیا، اور ایز اے وزیر اسی کالج کا وزٹ کرنے کے لیے آیا، پر اس پر سارے لائن لگے ہوئے ہیں، وزیر صاحب آ رہے ہیں۔ تو سارا دورہ بھگتنے کے بعد جب جانے لگے تو پرنسپل کو بات تو یاد تھی نا، تو اس نے ایسا ایسا کہا، اس نے کہا جناب کاش کہ آپ کچھ پڑھے لکھے ہوتے تو پتہ نہیں آپ کہاں پہنچتے۔ اس نے کہا پھر آپ کا چپراسی ہوتا۔ اس نے تو اس انداز میں کہ میں اس کو یاد بھی دلا دوں اور برا بھی تو میں سمجھے نا، وزیر ہے نا، نوکری سے نہ نکال سکتا۔ سر آپ نے دیکھے نا کیسے ترقی کی ہے، اگر آپ پڑھے لکھے ہوتے تو پتہ نہیں آپ کیا بنتے۔ انہوں نے کہا پھر آپ کا چپراسی ہوتا، چوکیدار ہوتا۔ شکر ہے میں پڑھا ہوا نہیں تھا۔ تو جب یہ عالم ہو تو اس لیے ابراہیم علیہ السلام کو بات سمجھ آئی، انہوں نے کہا یہ تو سمجھا ہی نہیں، عجیب آدمی ہے، ایک قیدی کو چھوڑ دو بس میں مارتا ہوں جلاتا ہوں۔ تو اب ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں ایسی بات کروں ایک تو عامت الناس کو بھی سمجھ آئے۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ یہ بھی ہمیں درس ملتا ہے انبیاء سے کہ جب مناظرہ کر رہے ہو یا مقابلہ کر رہے ہو یا باطل کے ساتھ ٹکر لے رہے ہو تو ایسی بات کرو جو عامت الناس کو سمجھ۔ عامت الناس کی سمجھ میں اگر بات نہ آئے، جیسے حضرت حسین علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا اور حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مسئلے پہ مناظرہ ہو گیا، دونوں اپنے وقت کے جید عالم تھے۔ تو جب مناظرہ ہوا تو حضرت مولانا حسین علی صاحب نے قرآن کی ایک آیت پڑھی تو اس کا ترجمہ بیان فرمایا، تو پیر صاحب نے فرمایا کہ حضرت پہلے یہ بتائیں کہ یہ کون سی کلی ہے؟ تو حضرت حسین نے کہا پیر صاحب کیا کہہ رہے، یہ کلی جزی کہاں سے نکل رہی؟ میں قرآن پڑھتا ہوں تم کلیاں نکال کے بیٹھے ہو۔ تو اس لیے بات یہ ہے، آپ کلی جزی ایک باریک سی ایک علمی اصطلاح ہے، عام لوگوں کو کیا پتا کہ کلی کیا ہے، جزی کیا ہے، ذاتی کیا ہے، حقیقی کیا ہے، عطائی کیا ہے، حکمی کیا ہے، ان کو کیا پتا ہوتا ہے مصطلحات کا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اب پھر وہ بات کی جو حسن ظاہراً بھی ہو، آپ نے فوراً حکم دیا، فرمایا اچھا کوئی بات نہیں، فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ
المغرب. ایک تو وہ حران سارے بت پرست بھی تھے، آگ پرست بھی تھے اور نجوم پرست بھی تھے، سورج اور چاند کے بھی پوجا کر رہے ہیں. آپ نے فرمایا کہ میرا رب وہ ہے جو سورج کو روزانہ مشرق سے نکالتا ہے. اگر تو بھی خدا ہے تو ایک دن کے لیے کم از کم اس کے نظام کو الٹ دو، ایک دن کے لیے تو اس کو مغرب سے یوں گھما دو. ان اللہ یاتی بالشمس من المشرق فات بها من المغرب فبہت الذی کفر واللہ لا یہدی القوم الظالمین. اب جب ابراہیم علیہ السلام نے یہ دلیل پیش کی تو کافر ہکا بکا رہ گیا، حیران ہو گیا کہ کیا جواب دوں. اللہ فرماتے ہیں کہ ہم ظالموں کو ہدایت نہیں کرتے، ہدایت تو ان کو ملتی ہے جو میرے آگے جھکنے والے ہوتے ہیں، جو حد سے نکلنے والے ہوں، تجاوز والے، ان کو تو ہدایت نہیں ملتی. اب کیا جواب دے، کہاں کیسے سورج کو پھیر کے لے آئے. لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ اللہ کی شان دیکھیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ علامات قیامت میں سے ایک علامت قیامت یہ بھی ہے کہ طلوع الشمس من مغربها، کہ سورج جو ہے مشرق کے بجائے مغرب سے نکلے گا، مغرب سے طلوع ہوگا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا طلعت الشمس من مغربها اغلقت ابواب التوبہ، کہ جب سورج مغرب سے نکل آئے تو اب توبہ کے دروازے بس اب توبہ کرو. تو علماء نے کتنی بڑی اچھی بات، انہوں نے کہا اور بھی تو نشانیاں ہو سکتی تھیں، لیکن سورج کو مغرب سے کیوں نکالا جائے گا؟ انہوں نے کہا وجہ یہ ہے کہ اگر آج بھی کوئی جاہل یہ کہہ دے کہ بھئی نمرود تو سورج کو مغرب سے نہ نکال سکا، لیکن ابراہیم کے رب نے کبھی مغرب سے نکالا ہے؟ بھئی نمرود تو لاجواب ہو گیا، نمرود سے تو جواب نہ بنا فبہت الذی کفر. لیکن اگر آج بھی کوئی بدبخت، کوئی کافر، کوئی ہندو، کوئی یہودی یہ کہہ دے کہ چلو جی نمرود نہ نکال سکا لیکن ابراہیم علیہ السلام کے خدا نے کبھی نکالا، تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ اس کی تو روٹین ایسی ہے کہ اس کو کوئی بھی نہیں چھیڑ سکتا. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دن رکھا ہے اپنی قدرت کے اظہار کے لیے کہ ہم جب چاہیں گے تو اس کو یوں بھی پھیر سکتے ہیں اور پھر سورج کو وہ مغرب سے نکالیں گے. اب جناب نمرود لاجواب ہو گیا، اب کوئی بات بنتی نہیں، کیا کریں؟ جب بات نہ بنے تو کیا کریں؟ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اس امتحان آگ کے بعد، مناظرے کی کامرانی اور کامیابی کے بعد دیکھ لیا کہ میری آگ سے زندہ نکل آنے کے بعد بھی لوگ اسلام نہیں لے آئے. کہ حالانکہ اتنا بڑی بات تھی کہ لوگ تو فوراً کلمہ پڑھ رہے تھے کہ بھئی اب تو آنکھوں سے دیکھ لیا تھا معجزہ، لیکن پھر بھی اسلام نہیں لے آئے. اور اتنی بڑی مجلس میں بادشاہ اور اس کے تمام پڑھے لکھے عاجز ہو گئے اور پریشان ہو گئے، میرے دلائل کا جواب نہ دے سکے، پھر بھی کوئی مسلمان نہیں ہوتا، تو پھر ایسی قوم کے ساتھ رہنے کا کیا فائدہ ہے؟ فرمایا انی مہاجر الی ربی. چلو اب ہم یہاں. اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت کی ہے تو آپ کے ساتھ کون ہے؟ صرف لوط علیہ، صرف لوط علیہ السلام، اور وہ بھی ابن اخی ہے، آپ کے عزیز ہیں، رشتے دار ہیں. صرف ایک لوط علیہ السلام فآمن لہ لوط، صرف ایک آدمی ایمان دے. تو اس درس میں بھی ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ کسی جگہ تم اللہ کی توحید بیان کر رہے ہو، عقیدہ بیان کر رہے ہو، محنت کر رہے ہو، یہ نہ گھبراؤ. اگر ایک آدمی بھی مسلمان ہو جائے ٹھیک ہے، اللہ کا نبی ہے، خلیل ہے، لیکن ایمان لانے والا ہے. تمہارا کام ہے کہ تم اپنے کام کرو، یہ نہ کہو کہ دیکھو جی ہم کیا کریں، اب میری تو ساری زندگی میں نے محنت کی، صرف ایک آدمی کو بات سمجھ آئی تو کوئی بات نہیں. اللہ کے پیغمبر حضور نے فرمایا مجھے پیغمبروں کو دکھایا گیا ہے ایسے بھی نبی ہوں گے قیامت والے دن جن کے ساتھ ایک بھی مسلمان نہیں ہوگا، ایسے بھی پیغمبر ہوں گے جن کے ساتھ 2 ہوں گے، 4 ہوں گے، 3 ہوں گے. تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اب جب وہاں سے چلے تو آپ کی جو پہلی شادی ہو چکی ہے وہ ہے بی بی سارہ. اور بی بی سارہ جو ہے اس کے بارے میں مورخین کے 2 قول ہیں. ایک قول تو یہ ہے کہ ملک حران کا جو اس زمانے میں بادشاہ تھا یہ ان کی بیٹی تھی، اور ایک قول یہ ہے کہ نہیں، ابنت عمہ ہاران،
ہاران ایک آدمی تھا جس کے نام پر ہران کا علاقہ آباد ہوا، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا چچا تھا، ان کی بیٹی. اور یہ بھی آتا ہے کہ اجمل نساء العالم بعد حوا، کہ بی بی حوا کے بعد خوبصورت ترین عورتوں میں تھی بی بی سارہ. اللہ نے اتنا جمال عطا کیا. اب سیدنا ابراہیم علیہ السلام، سیدنا ابراہیم الخلیل علیہ السلام اپنی بی بی سارہ کے ساتھ ہجرت فرما کے شام کی طرف جا رہے ہیں. یہاں بھی یاد رکھ لیں کہ دو قول ہیں کہ آپ نے جب ہجرت کی من ارض بابل تو کدھر گئے؟ قرآن نے تو فرمایا ہے کہ ہم نے ان کو ازدا ہجرت کی الی الارض التي بارکنا، کہ انہوں نے ہجرت کی ایسی زمین کی طرف جس میں اللہ نے برکت ہے. تو اب بعض مفسرین کرام رحمت اللہ علیہم کو یہ بھی دھوکہ لگا کہ ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت کی مکے کی طرف، کیونکہ مکہ ہی ارض مبارک ہے. ان اول بیت وضع للناس الذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین. لیکن یہ بات صحیح نہیں. ابراہیم علیہ السلام آئے ہیں مکے، لیکن وہ واقعہ الگ ہے. اور یہ واقعہ ارض بابل سے نکلنے کے بعد شام کی طرف جاتے ہوئے جو آپ جا رہے ہیں، تو اس وقت آپ کا مقصد شام ہے، بیت المقدس ہے، جس کے بارے میں قرآن نے خود وضاحت کر دی ہے کہ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ. تو یہ وہ جگہ ہے شام جس کی طرف سیدنا ابراہیم الخلیل علیہ السلام ہجرت کر کے جا رہے ہیں، اور آپ ہیں اور بی بی سارہ ہے. اور بعض روایات میں ہے کہ لوط علیہ السلام. اور بعض روایات ہمیں یہ بتلاتی ہیں کہ لوط علیہ السلام پھر آپ کی اجازت سے چلے گئے قریہ سدوم کی طرف، وہیں جا کے آباد ہو گئے. یہ قریہ سدوم جو ہے، یہ آج کل جسے آپ اردن کہتے ہیں، یہ آج کل اردن کے علاقے میں وہ جگہ ہے. اور اسی جگہ وہ دریا بھی موجود ہے، وہ جگہ بھی موجود ہے جسے بحر المیت کہا جاتا ہے، یعنی ایسا پانی کہ جس میں آج بھی کوئی زندہ چیز زندہ نہیں بچ سکتی. یہ وہ جگہ ہے جہاں لوط علیہ السلام کی قوم پہ اللہ کا عذاب. انشاءاللہ جب ہم لوط علیہ السلام کا یہ واقعہ آئے گا تو پڑھیں گے انشاءاللہ. تو اب جناب ابراہیم علیہ السلام بی بی سارہ کے ساتھ جا رہے ہیں، اور راستے میں ایک بادشاہ تھا. یا اور بعض علماء کہتے ہیں کہ وہ خود تو بادشاہ نہیں تھا، اس زمانے کا جو فرعون تھا نا مصر میں، اس کا ایک بھائی تھا، سنان اس کا نام تھا. اور اس بدبخت کی یہ عادت تھی کہ اس کے کارندے اور چوکیدار اور اس کے ہرکارے جو ہیں وہ سڑکوں پہ اور شہروں میں اور گلیوں میں پھرتے رہتے تھے. جہاں کوئی خوبصورت عورت نظر آئے وہ چھین لیتے پکڑ. اچھا، ایک عجیب عادت تھی کہ اگر وہ کوئی آدمی جا رہا ہے، وہ کہتا ہے جی کہ یہ کون ہے تمہارے ساتھ، کا بیوی کو پکڑتے. اچھا، وہ کہتا ہے یہ میری بیٹی ہے یا بہن ہے، چھوڑتے، وہ پھر نہیں پکڑتے. اس کی اپنی ایک منطق تھی. اللہ عالم چونکہ وہ بد کردار آدمی تھا، سوچتا کہ کسی کی بیٹی ہے، بہن ہے، غیر شادی شدہ ہو، پھر آگے نسل کا مسئلہ ہے اور میں بادشاہ ہوں، اس لیے چلو کوئی شادی شدہ ہو تو الزام کم لگے گا اور بات نہیں ہوگی کوئی ایسی بات ہو سکتا ہے. بہرحال جو بھی اس کی خیالات گندے دماغ میں ہوں. تو اب بھی سارہ اور ابراہیم علیہ السلام جا رہے ہیں، اس کو اطلاع مل گئی کہ بھئی آج تو آپ کے علاقے سے ہم نے دیکھا ایک ایسی عورت گزر رہی ہے کہ مارا عین احسن منہا، ہم نے تو پوری دنیا میں اتنی خوبصورت عورت نہیں دیکھی. اس کے آدمی پکڑنے کے لیے آ گئے. ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا کہ من ہذی، کون ہے؟ انہوں نے کہا اختی، بہن. انہوں نے کہا اچھا جو بھی ہے، ہم نے بادشاہ کے پاس لے جانا. تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا سارہ سے کہ دیکھو اپنا اب جو میں نے کہا ہے تم نے بھی وہی کہنا ہے، کیونکہ نہیں سارا آنا وان تھی. اس وقت پوری زمین پر اس وقت اللہ کے نام لینے والے یا تو ہے یا میں. اس وجہ سے اخوت دینی تو موجود ہے نا. انما المؤمنون اخوۃ، ہر ایمان والا بھائی ہوتا ہے. انہوں نے کہا تو سارہ کو لے کے جب وہ چلے گئے، اور اس وقت کے اس بادشاہ نے جب سارہ کا جمال دیکھا تو وہ حیران ہو، ایسی خوبصورت وہ تو بے قابو ہو کے بڑھا، نعوذ باللہ ہاتھ بڑھانے کے لیے. اور بی بی سارہ نے دعا کی کہ یا اللہ میں تیرے نبی کی عصمت ہوں، میں خلیل کی عصمت ہوں. اب یہ ظالم اگر میری توہین کر دے، اگر یہ ظالم میری تنقیص کر دے، تو مجھے اس ظالم سے حفاظت فرما. تو اسے جب ہاتھ بڑھائے، ہاتھ بھی وہی روکے اور زمین میں دھنس گیا.
فوراً سمجھ گیا. کہنے لگا کہ سارا دیکھو، اگر تم اللہ سے دعا کرو نا کہ اللہ یہ میری بیماری ہٹا دے اور مجھے نکال دے زمین سے، میں تمہیں بالکل ہاتھ نہیں لگا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. حضرت بی بی صاحب نے دعا کی، ٹھیک ہو گیا. جب ٹھیک ہو گیا 5-4 منٹ کے بعد پھر کھنڈا دماغ میں سوار ہو گیا، پھر حملہ کیا بی بی نے. پھر اسی طرح بی بی صاحب نے دعا کی، آپ پھر وہی لنگڑے ہو گئے اور زمین میں دھنس گیا. اس نے کہا اچھا بی بی سارا، اب میں بالکل بحیثیت ایک بادشاہ کے وعدہ کرتا ہوں کہ آپ سے کوئی زیادہ. بی بی سارا نے پھر دعا کی اور وہ ٹھیک ہو گیا. جب ٹھیک ہوا تو اس نے حکم دیا کہ بی بی ہاجرہ، بعض علماء فرماتے ہیں کہ یہ اس کے ہاں کنیز تھی، لیکن اصل میں وہ بھی کسی بادشاہ کی تھی، وہ بھی کنیزہ نہیں. تو بی بی ہاجرہ کو بطور خادمہ انہوں نے کہا یہ کنیز بھی لے جاؤ، یہ آپ کی خدمت کے لیے رہے گی اور میں آپ کو چھوڑتا ہوں. اپنے لوگوں کو بلایا اور کہا کہ یہ تم کون میرے پاس لے آئے؟ تو کوئی جن ہے عورت تو ہے نہیں. انہوں نے کہا جی ہم نے دیکھا خوبصورت ہے، میں کیا پتا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نماز پڑھ رہے تھے تو کتابوں میں آتا ہے کہ جب بی بی صاحبہ قریب آئیں تو اشارہ کر کے پوچھا کہ مریم کیا ہوا؟ تو بی بی صاحب نے کہا کہ رد اللہ قید الکافر والفاجر فی دہرہ، اللہ نے اس بادشاہ کا کفر، اس کا ظلم جو تھا، اللہ نے اس کے مکر کو اسی کے اوپر الٹ دیا ہے. اللہ نے مجھے محفوظ رکھا ہے، اللہ نے میری عصمت کی حفاظت کی ہے، اور انہوں نے مجھے بی بی ہاجرہ بھی ساتھ دی ہے بطور خدمت کے، اور ہدیہ لے کے میں واپس آئی ہوں. اور پھر یہاں سے سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم جو ہے ہجرت فرماتے ہوئے آپ ارض شام میں تشریف لے آئے. وہاں جب پتہ لگا کہ قوم کے کچھ کفار نے لوط علیہ السلام کو قید کر لیا ہے، تو سیدنا ابراہیم الخلیل علیہ السلام جو ہیں اس دور میں 313 اور بعض روایات میں ہے کہ 318 آدمی لے کر وہاں پہنچے اور حضرت لوط علیہ السلام کو ان کے پنجے سے چھڑایا اور عزت و احترام کے ساتھ لے کے آئے، اور اس کے بعد ان کو مستقلاً قریہ سدوم میں بھیج دیا گیا، اور آپ نے اپنا مقر اور مستقر جو ہے وہ ارض شام کو بنا لیا، اور وہیں پر آپ نے ایک بہت بڑی عظیم عبادت گاہ ایک قبہ بھی بنایا، جسے آج کل صخرہ کے ساتھ جو قبہ ہے کہتے ہیں یہ بھی اس کا بانی جو ہے وہ سیدنا ابراہیم الخلیل علیہ السلام ہے. اور وہی جب آپ رہنے لگے، اور پہلی بیوی جو ہے بی بی سارہ، اس سے آپ کی کوئی اولاد نہیں، اس سے حضرت کی کوئی، کیونکہ کہتی ہیں کہ بی بی صاحبہ جو تھی ان میں یعنی وہ عاقرہ تھی جن کو اولاد نہیں ہوتی، بانج تھی، جسے ہم اردو میں کہتے ہیں کہ بانج تھی. تو اب اللہ تبارک و تعالی سے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جو ہم نے آپ کے سامنے آج کے سبق اور درس میں آیات پڑھی تھی کہ قالوا بنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين. اللہ نے فرمایا ان کافروں نے بڑی کوششیں کی، بڑی قید کی، فکر کیا، تدبیریں کی، لیکن ہم نے ان کو ناکام کر دیا. وقال انی ذاہب الی ربی سیہدین. آپ نے پھر ہجرت کی مناظرہ کے بعد اور اس کے بعد دعا مانگی رب ہب لی من الصالحین فبشرناہ بغلام حلیم. اللہ سے دعا مانگی کہ یا اللہ مجھے بھی اولاد عطا فرما، یا اللہ مجھے بھی صالح اولاد عطا فرما، علم و حوصلے والی اولاد عطا فرما. تو اب سیدنا ابراہیم علیہ السلام ہجرت کے بعد بی بی سارہ کے اس ابتلا کے بعد شام میں تشریف لے آئے. زندگی باقی تو بات باقی. اللہ تعالی اعلم و علمہ اتم. برادران